مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ قربان جائیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جن کی خوبیاں اگر ہم ان کا ذکر کریں تو وہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ واقعتاً آپ ایسے ہی ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ بھی اس میں فلی پارٹیسپیٹ کریں، کہ آپ نے اسے سن کے کیا فیل کیا۔ یقیناً یہ واقعہ آپ میں سے بہت سو نے پہلے سن رکھا ہوگا، لیکن میں تو جب بھی یہ واقعہ پڑھتی ہوں، سناتی ہوں، تو میرے دل میں یعنی اسی طرح سینٹیمنٹ سے بھر جاتا ہے۔ ایک سین ہے، آپ اسے امیجن کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں، لڑکے ہیں جو کھیل رہے ہیں، لیکن ایک لڑکا سائڈ پہ بیٹھا ہے، الگ بیٹھا ہے، اداس ہے، پریشان ہے، شاید رو رہا ہے، کپڑے بھی پرانے ہیں اور حال حلیے سے بدحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہے؟ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا۔ وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا، میرے والد لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور میری ماں کے دوسرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرا مال بھی لے لیا ہے۔ اب نہ تو میرا کوئی گھر ہے اور نہ ہی میرے پاس کچھ کھانے کو ہے، نہ ہی میرے پاس کپڑے ہیں۔ میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں اور شام کو بچوں کے ساتھ کھیلنے کو آتا ہوں، اور جب میں مزدوری کرنے کے بعد ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی میرے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا، تو اس لیے میں بیٹھ کے رو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ رسول اللہ تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہوں، علی تمہارے چچا ہوں، حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ تو وہ لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ پہ قربان، میں کیوں نہ خوش ہوں گا اس پر۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو یہ تسلی دے کے چلے نہیں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، اسے صاف ستھرا کرواتے ہیں، اسے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لڑکا خوش ہو جاتا ہے، آنسو مسکراہٹ میں بدل جاتے ہیں، اور وہ ہنستا ہوا دوڑتا ہوا لڑکوں کے پاس سے واپس آتا ہے، تو لڑکے اس سے کہتے کہ ابھی تو تم رو رہے تھے اور ابھی تم اتنے خوش ہو گئے ہو، اور لڑکا کہتا ہے میں بھوکا تھا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب میں بہت برے حلیے میں تھا، اب میں اچھے حلیے میں ہوں، میں یتیم تھا، اب اللہ کے رسول میرے باپ ہیں، میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
میری بہن ہے، علی میرے چچا اور حسن و حسین میرے بھائی ہیں، تو کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اور لڑکوں نے سن کے کہا کہ کاش ہمارے والد بھی لڑائی میں شہید ہو گئے ہوتے ہیں۔ اور اس لڑکے کے بارے میں یہ آتا ہے کتب سیر میں کہ وہ لڑکا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دن اس کا بہت برا حال تھا، اور وہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ آج میں یتیم ہو گیا، اب میں بے گھر ہو گیا، اب میں واقعی غریب ہو گیا، کیونکہ وہ محبت جو اس کو حاصل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت سے دنیا میں جدائی پڑ گئی۔ تو اس واقعے سے مجھے جو چیزیں سمجھ میں آئیں وہ میں گوش گزار کروں گی۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ خوشیوں کے مواقع پہ جو محروم خوشی ہے اس کا خیال رکھنا۔ اب دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ شادیوں پہ جب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، یا ایسے مواقع جو کہ کسٹمز میں ہوتے ہیں، یعنی رسوم و رواج میں آ جاتے ہیں، یا یہ تو ہمارے دین کا حکم ہے عید کے دن خوشی منانا، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سربراہ ہیں امت کے، آپ ایک اسٹیٹ کے والی ہیں، آپ ایک سپہ سالار ہیں، آپ کی گھریلو ذمہ داریاں، آپ ایک شوہر بھی ہیں، ایک باپ بھی ہیں، اور آپ کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔ ہم جیسے لوگ جب خوشیاں ان کو ملتی ہیں تو وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دکھی کا دکھ نظر ہی نہیں آتا، بلکہ لوگ ان سے اوائڈ کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری خوشی کو خراب نہ کرتے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب بچے، وہ زیادہ ہیں تعداد میں جو خوشی سے کھیل رہے ہیں، لیکن آپ کو کونے میں بیٹھا اداس بچہ نظر آتا ہے، آپ اس کی طرف خود جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی جا کے نماز بھی پڑھانی تھی، آپ نے اور بھی بہت سے معاملات کو دیکھنا تھا۔ آپ سے بڑھ کے بزی کون ہو سکتا ہے، مجھے یہ بتائیے؟ آپ امام بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، آپ اسٹیٹ کے والی بھی ہیں، لیکن ایک بچے کے چہرے پہ دکھ کو دیکھ کے اس دکھ کو فیل کرنا اور پھر اس دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرنا پوری، یہاں تک کہ وہ غمزدہ کا جو غم ہے وہ طمانینت میں بدل جائے، وہ خوشی میں بدل جائے۔ اور پھر دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے یتیم کی تکریم کرنا۔ قرآن بھی کہتا ہے بل لا تکرمون الیتیم، لوگ یتیم کو ہیلپ آؤٹ بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی کم ہی ہیں، لیکن جو چیز نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ اس کی عزت، اس سے محبت، وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس قدر تکریم دی کہ باقی بچے بھی یہ سوچنے لگے کہ کاش ہمارے والد بھی شہید ہوئے ہوتے۔ اور یہاں پہ اہم ترین چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شہید کا قرض ہوتا ہے باقی تمام قوم پر، اگر ان کا ضمیر زندہ ہو، اگر ان کے پندار میں وقار ہو، تو وہ اس قربانی کو بھولتے نہیں اور اس کے لواحقین کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے کہا پہلے نمبر پہ آپ نے کہا اللہ پہ غیر متزلزل ایمان، اور سیکنڈ نمبر پہ آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں اس کے برابر کوئی عمل نہیں پاتا۔ تو پھر اس راستے میں جو کام آ جائیں، جو مارے جائیں، ان کے پیچھے جو لوگ رہ جائیں، جو ان کی جدائی اور ان کی ایبسنس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز کا شکار ہو جائیں، تو آپ نے معاشرے کی ذمہ داری لگا دی کہ ان کا خیال کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی حرمت جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لیے ایسے ہے جیسے ان کی ماؤں کی حرمت، یعنی جیسے ماں کی تکریم کرتے ہیں، جیسے ماں کی عزت کرتے ہیں، جیسے ماں سے حسن سلوک کرتے ہیں، ویسا ہی مجاہدین کے پیچھے رہنے والی تمام عورتیں، خواہ وہ ان کی بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، کیونکہ وہ ایک کاز کے تحت دنیا سے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے عملی طور پہ یہ کر کے دکھایا، یہاں تک کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے واقعہ سنایا کہ وہ بچے جو کہ والد رکھتے تھے وہ بھی یہ آرزو کرنے لگے کہ کاش ہم بھی شہید کی اولاد ہوتے۔